آج کل شادی و دیگر پروگرام میں تقریباً ہر جگہ طرح طرح کے چکن ایٹم بنے دسترخوان پر موجود ہوتے ہیں۔ چکن سوپ، چکن چلی، چکن فرائی، چکن قورمہ، چکن کباب، چکن پکوڑا، چکن روسٹ، چکن بریانی وغیرہ وغیرہ بہت طرح کی ورائٹی موجود ہوتی ہیں، اور بہت سے مسلمان مزے لے کر کھاتے ہیں۔ دعوت دینے والے کھلا کر اور کھانے والے کھا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہر زبان پر پکوان کی تعریف ہی تعریف ہوتی ہے، مگر کبھی کسی کے ذہن و دماغ کے پردے پر یہ بات نہیں آتی کہ جو ہم کھلا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ یہ طرح طرح کی اشیاء جو دسترخوان پر موجود ہیں، اس کا ذبح شریعت کی روشنی میں ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بات مرغی کی ہے۔ خصی، بکری و دیگر حلال جانور چونکہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے والے عام طور پر بڑی احتیاط سے ذبح کرتے ہیں، اس لیے ان کے ذبح میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ مگر مرغی چونکہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کسی پروگرام میں 100، 200، 400، کہیں اس سے دوگنا، 4 گنا، ہزاروں کی تعداد میں ذبح کرنے کی نوبت آتی ہے، اس لیے ذبح میں احتیاط نہیں ہو پاتا۔ ذبح کرنے والے ایک ہاتھ سے مرغی کی گردن کو پیٹھ کے طرف الٹا موڑ کر اس کے پر سے ملا کر پکڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے بڑی تیزی کے ساتھ مرغی کی گردن پر ہلکا چھری چلا دیتے ہیں۔ اس دوران کچھ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر تو ضرور پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کا انداز سب کا مختلف ہوتا ہے۔ کوئی زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو کوئی صرف زبان کو حرکت دے دیتا ہے، اور کچھ لوگ زبان کو بغیر حرکت دیے من ہی من میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے یا سوچ لیتے ہیں۔ نہ شریعت کے اصول کا خیال رکھا، فقط گلے پر چھری چلا دی، صرف گلے کی جلد کٹی، جن رگوں کا کاٹنا ضروری تھا وہ نہ کٹ سکی اور مرغی مر گئی۔ اس صورتحال میں مرغی تو حلال نہ ہوئی، مگر اسی کو بنایا گیا، دسترخوان پر لایا گیا اور پھر مزے لے کر کھایا گیا۔ یاد رکھیں، ذبح شرعی کے لیے مرغی ہو یا کوئی جانور، اس کے گلے میں موجود مکمل 4 رگوں یا ان میں سے اکثر کا کٹ جانا ضروری ہے۔ اگر ہر رگ آدھا یا اس سے کم کٹی یا 2 ہی رگیں کٹی تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر رگیں اکثر نہ کٹی اور ذبح کرنے والے نے یہ جان کر کے مکمل نہیں کٹی ہے اس لیے گردن توڑ دیا تو بھی حلال نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا، کیونکہ ذبح کرنا لازم تھا، یہاں ذبح نہ کیا گیا بلکہ توڑا گیا، اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا۔ اور اگر رگیں اکثر کٹ گئیں اور ذبح کرنے والے نے پھر بھی گردن توڑ دیا تو یہ عمل مکروہ و ممنوع ہے، گوشت کھایا جائے گا، وہ حرام نہیں ہے۔ ہاں، وہ 4 رگیں کون کون سی ہیں جس کا تذکرہ علماء کرام کرتے ہیں، اس کی کچھ تفصیل سماعت فرمائیں۔ پہلی رگ سانس والی نالی جس کو حلقوم کہتے ہیں، دوسری وہ رگ جس سے کھانا پانی اترتا ہے، تیسری اور چوتھی خون والی 2 رگیں۔ ذبح میں انہی 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ من ہی من میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینے سے یا سوچ کر ذبح کر دینے سے بھی مرغی یا کوئی جانور حلال نہ ہوگا۔ قانون شریعت حصہ اول میں حضرت علامہ قاضی شمس الدین احمد جعفری جون پوری علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اتنی آواز ہونی لازم ہے کہ اگر بہرا نہ ہو اور شور و غر بھی نہ ہو رہا ہو تو خود سن سکے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ ہر مرغی پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ شروع تو بسم اللہ اللہ اکبر سے کیا گیا مگر پھر دیگر مرغیوں میں پڑھنا بند کر دیا، تو اس صورت میں جس مرغی پر پڑھا گیا وہ حلال اور جس پر نہیں پڑھا گیا وہ حرام ہو گیا۔ اور بسم اللہ پڑھی ہوئی اور نہ پڑھی ہوئی سب مرغیاں ایک دوسرے سے اس طرح مل گئی کہ ان میں فرق نہ رہا، تو اس صورت میں بھی کوئی مرغی حلال نہ مانا جائے گا، سب حرام ہوں گے۔ اس لیے ایسے مواقع پر ذبح کرنے والے اور خریدنے والے دونوں پر احتیاط ضروری ہے۔
اگر ذبح صحیح نہ ہوا تو حرام کھلانے کا گناہ دونوں کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کھانے اور حلال ہی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیلی معلومات کے لیے ناچیز کی ادنیٰ کاوش، احکام معقول اللحم و غیر معقول اللحم، المعروف کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، و دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔